بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 37۔ کتاب کا نام سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت کے تابناک نقوش۔ مصنف ڈاکٹر علی محمد الصلابی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں عراق اور بلاد مشرق کی فتوحات۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت مشرقی علاقوں کی فتوحات کا پہلا دور مکمل ہو چکا تھا، جس کی تفصیلات میری کتاب ابوبکر صدیق شخصیت و اسرہ میں بیان کی جا چکی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان علاقوں کی فتوحات کا دوسرا دور مختلف مراحل میں مکمل ہوا۔ ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ابو عبید ثقفی کا بطور سپہ سالار تقرر اور مختلف معرکے۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اور انہیں 13 ہجری 22 جمادی الآخر بروز منگل دفن کر دیا گیا تو سیدنا عمر خلیفہ منتخب ہوئے۔ انہوں نے لوگوں کو اہل عراق کے خلاف جہاد میں شرکت کرنے کی ترغیب دی، لیکن اہل عراق کے خلاف جہاد کے لیے کوئی آمادہ نہ ہوا۔ لوگ اہل فارس کے اثر و رسوخ اور ان کی جنگی قوت سے خائف تھے۔ سیدنا عمر نے دوسرے دن اور پھر تیسرے دن بھی لوگوں کو جہاد کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا عمر کی تائید میں مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گفتگو کی اور بہت اچھی باتیں کہیں۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بہت سے عراقی علاقے فتح کروا دیے ہیں۔ وہاں غنیمت میں بہت سا مال، جائیدادیں، ساز و سامان اور کھانے پینے کی اشیاء میسر ہیں، لیکن پھر بھی کوئی تیار نہ ہوا۔ چوتھے دن سب سے پہلے ابو عبید بن مسعود ثقفی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر لبیک کہا۔ بعد ازاں لوگ پے در پے جہاد میں شرکت کے لیے تیار ہونے لگے۔ ابو عبید کے بعد پہلے شخص جنہوں نے سیدنا عمر کی آواز پر لبیک کہا تھا سلید بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اہل فارس آج تک شیطانی انداز سے بلبلاتے رہے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو اور ان تمام افراد کو جو میرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیا ہے۔ حضرت سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو کا اثر لوگوں پر بہت گہرا تھا اور وہ اہل فارس کے خلاف جہاد میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے۔ لوگوں نے سیدنا عمر سے درخواست کی کہ وہ کسی مہاجر یا انصاری صحابی کو ان کا سپہ سالار مقرر کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اس منصب کا اس شخص کو اہل سمجھتا ہوں جس نے میری آواز پر سب سے پہلے لبیک کہا، اور اگر سلید جنگی معاملات میں جلد باز نہ ہوتے تو میں انہیں تمہارا امیر مقرر کر دیتا، لیکن اب ابو عبید امیر اور سلید وزیر ہوں گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی سماع و طاعت کے لیے تیار ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر نے ابو عبید کو سپہ سالار مقرر کر دیا۔ وہ صحابی نہیں تھے۔ حضرت عمر سے کہا گیا کہ آپ نے کسی صحابی کو سپہ سالار کیوں نہیں بنایا؟ سیدنا عمر نے فرمایا، میں نے اس آدمی کو امیر مقرر کیا ہے جس نے سب سے پہلے جہاد کی حامی بھری۔ بلا شبہ تم اس دین کی نصرت میں مقتدم ہو، لیکن ابو عبید نے پہل کی ہے۔ پھر سیدنا عمر نے ابو عبید کو بلایا، انہیں تقوی اختیار کرنے اور مسلمانوں کے لیے بھلائی اور خیر خواہی کی وصیت فرمائی اور حکم دیا کہ وہ ہر دم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلید سے مشورہ جاری رکھیں۔ سلید بن قیس کو جنگی امور کا تجربہ ہے۔ سیدنا عمر نے ابو عبید ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحتیں کی تھیں ان میں سے یہ باتیں بھی شامل تھیں کہ صحابہ اکرام کی باتیں غور سے سننا، انہیں ہر موڑ پر ساتھ رکھنا، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، ہر معاملے پر سنجیدگی سے غور کرنا۔ جنگ کے لیے بڑے تحمل مزاج آدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا آدمی موقع کے انتظار میں رہتا ہے۔
مجھے سلید کے امیر مقرر کرنے میں صرف اس لیے تعامل ہوا کہ وہ جنگی معاملات میں جلد باز ہے۔ جنگ میں کسی پیشگی منصوبہ بندی کے بغیر کوئی اقدام کرنا باعث نقصان ہوتا ہے۔ اگر سلید جلد باز نہ ہوتا تو میں اسے سپہ سالار مقرر کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ایسی سرزمین کی طرف جا رہے ہو جہاں مکر و فریب، دھوکہ، خیانت اور تکبر پایا جاتا ہے۔ تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو برائیاں کرنے پر دلیر ہے، انہیں صرف برائیاں کرنا آتی ہیں۔ وہ لوگ خیر اور بھلائی سے ناواقف ہیں۔ تم غور و فکر کر لو کہ وہاں کیا رخ اختیار کرو گے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، راز افشا نہ کرو۔ رازدان وہ ہوتا ہے جو ہر حالت میں راز کو راز ہی رکھے، بصورت دیگر وہ رازدان نہیں ہو سکتا۔ ابو عبید ثقفی کو وصیت کرنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ابو عبید سے پہلے ہی عراق کی طرف کوچ کر جائیں تاکہ ابو عبید ان کے پیچھے ان سے آن ملے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثنی بن حارثہ کی معیت میں ان افراد کو بھیجا جنہوں نے ارتداد سے توبہ کر لی تھی۔ مثنی بن حارثہ برق رفتاری سے چلتے ہوئے حیرہ پہنچ گئے۔ سیدنا عمر عراق، فارس اور شام کے محاذ جنگ کی مسلسل نگرانی فرماتے تھے اور بوقت ضرورت کمک روانہ فرمایا کرتے تھے، اور وہ جدید احکامات بھی جاری فرماتے تھے۔ وہ معرکوں کے لیے خود منصوبہ بندی کرتے اور پھر اپنے منصوبے کے نفاذ کی نگرانی بھی کرتے۔ 7,000 کا اسلامی لشکر عراق کی طرف روانہ ہوا۔ سیدنا عمر نے ابو عبید کو لکھا کہ وہ خالد بن ولید کے ساتھ آنے والے لشکر کو بھی عراق روانہ کر دے۔ ابو عبید نے ہاشم بن عتبہ کی زیر کمان 10,000 کا لشکر کیا اور سیدنا عمر نے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت 4,000 کا لشکر عراق کی طرف روانہ فرمایا، جو کوفہ میں خیمہ زن ہوا۔ پورا اسلامی لشکر عراقی سرحدوں تک پہنچ گیا۔ اس وقت اہل فارس کی حالت دوگرگون تھی۔ انہوں نے بران دخت بنت کسریٰ کو ازرم دخت کے بعد امیر چن لیا تھا۔ ازرم دخت کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ بران دخت نے تخت پر بیٹھتے ہی بادشاہت کے جنگی امور 10 سال کے لیے رستم بن فرخزاد کو سونپ دیے تھے۔ طے پایا کہ بعد ازاں بادشاہت آل کسریٰ کو لوٹا دی جائے گی۔ اس نے اس کشمکش کو قبول کر لیا۔ رستم علم نجوم کا ماہر تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ پیشکش کیوں قبول کی؟ سوال کرنے والوں کا مقصد یہ تھا کہ تم نجومی ہو، تمہیں علم ہے کہ تمہیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس نے جواب دیا کہ اس کا سبب لالچ اور سرداری کی محبت ہے۔ معرکہ نمارق 13 ہجری۔ یہ معرکہ ابو عبید بن مسعود ثقفی کے محاذ جنگ پر پہنچنے اور اسلامی لشکر کی قیادت سنبھالنے کے بعد پیش آیا۔ اہل فارس دراصل ابو عبید کو، جنہوں نے سب سے پہلے اہل فارس کے خلاف نبرد آزما ہونے کی ہمت کی تھی، خوف زدہ کرنا چاہتے تھے تاکہ اہل فارس کے خلاف کامیابی اور مدد حاصل کرنے کا ان کا خواب ادھورا رہ جائے۔ انہوں نے پوری سلطنت سے ان کے خلاف طاقت جمع کی، لشکروں کو منظم کیا اور مسلمانوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں تمام اطراف سے گھیرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سوڈان کے کسانوں کو بھی مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی اور اپنی تمام آبادیوں میں اپنے کارندے ارسال کر دیے تاکہ وہ بھی حملے کی تیاری کر لیں۔ اہل فارس نے جابان کو فرات کے نشیبی علاقے بہقباز کی طرف اور نرسی کو کسکر کی طرف روانہ کیا اور ایک لشکر مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالمقابل بھیج دیا۔ مثنی کو علم ہوا تو فوراً ہتھیار سنبھال لیے اور محتاط ہو گئے۔ کسان بھی پے در پے میدان میں آئے، چھوٹی چھوٹی مختلف آبادیوں کے لوگ بھی آگے بڑھے۔ ابو عبید اور مثنی خافان نامی جگہ میں خیمہ زن ہوئے اور اسلامی لشکر کی ترتیب کا اہتمام کیا اور نمارق میں معرکہ کارزار پیش آیا۔ اس معرکے میں زبردست خون ریزی ہوئی، اہل فارس کو شکست ہوئی۔ ایرانی لشکر کے سپہ سالار جابان اور مردان شاہ گرفتار کر لیے گئے۔ یہ دونوں اہل فارس کے لشکر کے کمانڈر تھے۔ انہی کی قیادت میں یہ معرکہ پیش آیا۔ وہ مسلمان فوجی جس نے جابان کو قید کیا تھا مطر بن فضہ تمیمی تھا۔ یہ سادہ لوح شخص تھا، اسے جابان کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ جابان نے اسے دھوکہ دیا، اسے کچھ فدیہ دیا اور خود کو چھڑا لیا اور امان حاصل کر لی۔ پھر اسے دوسرے مسلمانوں نے پہچان کر قید کر لیا اور اسے ابو عبید کے پاس لے آئے۔
انہوں نے مشورہ دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو عبید نے فرمایا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ایسے آدمی کو قتل کروں جسے ایک مسلمان پناہ دے چکا ہے۔ ہم سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر کسی ایک پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ یکساں طور پر سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ان کا بادشاہ ہے، یعنی لیڈر ہے۔ حضرت ابو عبید نے فرمایا، اگرچہ یہ لیڈر ہے لیکن میں غداری نہیں کرتا، لہذا اسے چھوڑ دیا گیا۔ ابو عبید کا یہ کردار مسلمانوں کی دریا دلی اور اپنے کیے گئے عہد کی پاسداری کا بین ثبوت ہے، یعنی ایک مسلمان فرد نے بھی کسی کو پناہ دے دی تو سب پر پناہ دینا لازم آئے گا۔ بلا شک و شبہ یہ اخلاق عالیہ ہیں جو لوگوں کے قلوب کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ دراصل جابان کو چھوڑ دینے میں بڑی حکمت پنہاں تھی، یعنی اہل فارس جب ایک دوسرے سے سنیں گے کہ مسلمانوں نے اہل فارس کے ایک لیڈر کو صرف اس لیے آزاد کر دیا کہ وہ ایک مسلمان فوجی سے کچھ سامان کے عوض پناہ حاصل کر چکا ہے، تو وہ لوگ بلا تردد اسلام کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ ہم مثنی بن حارثہ کا بلند پایا کردار بھی فراموش نہیں کر سکتے، جنہوں نے بلا تردد امارت ابو عبید کے سپرد کر دی، حالانکہ وہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے بغرض جہاد سرزمین عراق پر قدم رکھا تھا۔ اس کی وجہ امیر المؤمنین کا حکم تھا کہ انہوں نے ابو عبید کو سپہ سالار اعلیٰ منتخب فرمایا تھا۔ وہ ایک عظیم قائد اور وفادار فوجی تھے۔ مثنی کے علاوہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اسی طرح ہو چکا تھا۔ خالد بن ولید نے بھی بحیثیت قائد یا بحیثیت عام فوجی دونوں صورتوں میں اپنی ذمہ داریاں خوب نبھائیں۔ عظیم لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کسکر کا معرکہ سقاتیہ۔ معرکہ نماریق کے بعد ابو عبید نے بھاگنے والوں کا تعاقب کیا۔ یہ بھاگنے والے کسکر پہنچے۔ یہ شہر کسریٰ کی خالہ کے بیٹے نرسی کا تھا۔ نرسی نے ان آنے والے بھگوڑوں کی ابو عبید کے خلاف مدد کی۔ ابو عبید کا ان سب کے ساتھ سقاتیہ میں ٹکراؤ ہوا۔ ابو عبید نے انہیں شکست دی اور بہت سا مال غنیمت اور کھانے پینے کا وافر سامان ہاتھ لگا۔ نرسی وہاں سے بھاگ گیا۔ مسلمانوں کا اس کے لشکر اور علاقے پر قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس کے خزانوں کا بہت بڑا ذخیرہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ خوشی ایک خاص درخت نرسیان کے حاصل ہونے کی تھی۔ نرسی ان کی نگہداشت کرتا تھا اور اس کا پھل بادشاہوں کو کھلاتا تھا۔ مسلمانوں نے اس درخت کا پھل تقسیم کر دیا، عام کسانوں کو بھی اس کا پھل کھلایا اور اس کا خمس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کر دیا اور لکھا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کھانے کھلائے جو کسریٰ اپنے لیے خاص رکھتے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی انہیں چکھیں اور اللہ تعالیٰ کے انعام و فضل پر اس کا شکر ادا کریں۔ اس واقعے سے مسلمانوں کے بلند ترین کریمانہ اخلاق کا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے عام کسانوں کی شان کو بلند کیا، انہیں وہ کھانے کھلائے جو کسریٰ کے بادشاہ صرف اپنے لیے مخصوص رکھتے تھے، وہ کسانوں کے لیے حرام سمجھتے تھے۔ اس طرح گویا مسلمانوں نے کسانوں کو پیغام دیا کہ تم اس سچے دین کو قبول کر لو جو تمہیں تمہارا صحیح مقام دے گا اور تمہارا انسانی اکرام بحال کرے گا۔ ابو عبید ثقفی نے خود کسکر میں قیام کیا اور اہل فارس کی افواج کے تعاقب اور بعض بستیوں کے ان باشندوں کی سرکوبی کے لیے مسلح دستے متعین فرمائے جنہوں نے عہد توڑا تھا اور اہل فارس کی فوج کا ساتھ دیا تھا۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور بعض حکام صلح کی پیشکش لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں 2 سرداروں نے ابو عبید کے لیے خصوصی کھانا تیار کروایا تھا جو ان کا عمدہ ترین کھانا سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کھانا آپ کے اکرام اور مہمان نوازی کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ ابو عبید نے دریافت فرمایا، کیا تم نے ایسا ہی کھانا سارے اسلامی لشکر کو کھلایا ہے اور ان کی مہمان نوازی کی؟ انہوں نے کہا کہ اتنا کھانا تو ہمیں میسر نہیں، لیکن ہم تیار کر لیں گے۔ ابو عبید نے فرمایا، ہمیں اس کھانے کی کوئی ضرورت نہیں جو سارے لشکر کے لیے تیار نہ کیا جائے۔ یہ جواب سن کر اہل فارس کے سردار خوفزدہ ہو گئے۔ بعد ازاں دوبارہ کھانا لے کر حاضر ہوئے۔ ابو عبید نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا کہ میں وہ کھانا ہرگز نہیں کھاؤں گا جو میرے ساتھ موجود ان تمام سپاہیوں کو نہیں ملے گا؟
جو تمہارے خلاف میرے ساتھ جنگ میں شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب والا، ہر سپاہی کو اس سے بہتر کھانا وافر مقدار میں اس کے گھر پہنچا دیا گیا ہے۔ جب ابو عبید کو یقین ہو گیا تو انہوں نے یہ کھانا قبول فرما لیا، خود بھی کھایا اور اس میں سے کچھ کھانا ان لوگوں کو بھی بھیجا جن کے وہ مہمان بنے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے اہل فارس کی مہمان نوازی کے کھانے سے اپنا حصہ پہلے ہی وصول کر لیا تھا۔ انہیں یہ علم نہ تھا کہ فارس والوں نے ابو عبید کو بھی یہ لذیذ کھانا فراہم کیا ہے۔ وہ سمجھے کہ ابو عبید نے انہیں حسب معمول اپنے گھر سے کھانا بھیجا ہے، اس لیے انہوں نے یہ کھانا واپس بھیج دیا۔ ابو عبید نے وہ کھانا پھر ان کی طرف بھیجا اور فرمایا، یہ اجمیوں کا کھانا ہے اور وافر مقدار میں ہے، اسے کھا لو تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ تم آج تک کیا کھاتے رہے ہو اور یہ کھانا کتنا عمدہ ہے۔ یہ تھا وہ طریقہ جو ایک متواضع اسلامی امیر نے اختیار کیا تھا۔ انہوں نے پہلے 2 مرتبہ اجمیوں کے کھانے کی دعوت مسترد کر دی، لیکن جب تیسری مرتبہ انہیں یقین ہو گیا کہ سب کو ایسا ہی کھانا ملا ہے بلکہ اس سے بھی اچھا کھانا ملا ہے تو قبول فرما لیا، اور پھر اکیلے ہی کھانے پر راضی نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنے میزبانوں کو بلایا اور اصرار کے ساتھ انہیں بھی شریک طعام کیا۔ یہ لوگوں کی عزت افزائی کا مثالی مظاہرہ تھا۔ عوامی لیڈروں کو ایسا ہی بلند اخلاق ہونا چاہیے۔ اس قسم کے اعلیٰ کردار سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور تابعین کس قدر جلیل القدر لوگ تھے۔ معرکہ باروسما 13 ہجری۔ معرکہ سقاتیہ کے بعد کسکر اور سقاتیہ کے درمیان واقع مقام باروسما میں ایک مرتبہ پھر اہل فارس کی فوج اور اسلامی افواج مد مقابل ہوئیں۔ اہل فارس کے میمنہ پر نرسی، میسرہ پر اس کے 2 ماموزاد بندویا اور بیرویا سپہ سالار مقرر تھے۔ رستم نے ان کے لیے جالینوس کی زیر کمان مزید کمک کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ ابو عبید کو یہ خبر ملی تو انہوں نے جالینوس کی آمد سے پہلے ہی نرسی سے جنگ شروع کر دی۔ سخت لڑائی ہوئی، اہل فارس شکست کھا کر بھاگے اور نرسی بھی فرار ہو گیا۔ ابو عبید نے بعد ازاں مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کمان اور کئی دیگر دستے نہر جور اور اس کے اطراف میں ارسال کیے، جنہیں بذریعہ صلح یا بزور شمشیر فتح کر لیا گیا۔ مسلمانوں نے ان پر جزیہ اور خراج لاگو کیا اور بہت سے اموال غنیمت ان کے ہاتھ لگے، وللہ الحمد۔ مسلمانوں نے جابان کی مدد کے لیے آنے والے جالینوس کو بھی شکست دی اور اس کے لشکر اور اموال پر قبضہ کر لیا۔ جالینوس بڑی ذلت اور قسم پرسی کی حالت میں واپس مدائن پہنچا۔ اہل فارس کے 3 عظیم لشکروں کا ایک مختصر مدت میں جو عبرتناک حشر ہوا، اس کے پیش نظر ممکن تھا کہ وہ ان لشکروں کو یکجا کرتے اور ایک بارگی چاروں طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل پر پردے ڈال دیے۔ وہ مسلمانوں سے بہت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ان کا ہر سپہ سالار چاہتا تھا کہ اس کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا کمانڈر مسلمانوں کا مقابلہ کرے، اور جب مسلمان کمزور ہو جائیں تو بعد میں وہ ان پر قابو پا لے اور کامیابی کا صحرا اپنے سر سجا لے۔ ان جنگوں میں اسلامی لشکروں کی تیزی سے حرکت اور دشمنوں کی سست روی نے مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچایا۔ معرکہ جسر 13 ہجری۔ جالینوس جب مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگا تو اہل فارس نے ایک دوسرے کو ملامت کی۔ سب رستم کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے ایک لشکر جرار ذوالحاجب بہمن جادویہ کی زیر کمان تشکیل دیا۔ اسے کسریٰ کا عظیم جھنڈا ورفش کاویانی عطا کیا گیا تھا۔ اس کی چوڑائی 8 گز اور لمبائی 12 گز تھی۔ اہل فارس اس جھنڈے کو باعث برکت خیال کرتے تھے، اور یہ جھنڈا چیتے کے چمڑے سے تیار کیا گیا تھا۔ یہ لشکر مسلمانوں کے مد مقابل خیمہ زن ہوا۔ دونوں لشکروں کے درمیان ایک نہر تھی، اس پر ایک پل تھا۔ اہل فارس نے پیغام بھیجا کہ یا تو تم نہر کو عبور کر کے ہماری طرف آ جاؤ، ورنہ ہم آپ کی طرف آتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے امیر کو مشورہ دیا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ نہر عبور کر کے ہماری طرف آ جائیں، لیکن ابو عبید نے فرمایا وہ ہم سے زیادہ موت کے شائق نہیں ہو سکتے۔ پھر اسلامی لشکر پل عبور کرنے کے بعد اہل فارس کی فوج کے پاس جا پہنچا۔ وہاں دونوں لشکروں کے یکجا ہونے کی وجہ سے جگہ تنگ پڑ گئی تھی۔
بڑا خون ریز مارکہ ہوا، اس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی۔ اس مارکے میں مسلمانوں کی فوج کی تعداد 10,000 تھی۔ سپاہی فارس کے بعد بہت سے ہاتھی بھی تھے۔ ان ہاتھیوں کے گلے میں انہوں نے گھنٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ اس طرح یہ ہاتھی مسلمانوں کے گھوڑوں کو ڈرا رہے تھے۔ سپاہی فارس کے جتھے جب بھی مسلمانوں پر حملہ کرتے تو ان کے ہاتھیوں کی گھنٹیوں کی آوازوں سے مسلمانوں کے گھوڑے بھاگ کھڑے ہوتے۔ بس مسلمانوں کے پاس چند گھوڑے ہی باقی بچے تھے اور انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا تھا۔ جب مسلمان افواج سپاہی فارس پر حملہ آور ہوتیں تو اس وقت بھی مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں سے ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے لگتے اور سپاہی فارس تیروں کی بوچھاڑ کر دیتی۔ اس طرح بہت سے مسلمان شہید اور زخمی ہو گئے۔ اس کے باوجود اس مارکے میں سپاہی فارس کے 6,000 کے قریب فوجی مارے گئے۔ مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں سے بھدک کر اپنے شہ سواروں کو میدان سے دور لے بھاگی۔ دشمن کے ہاتھی مسلمانوں کے درمیان گشت کر رہے تھے اور مسلمان دشمنوں پر حملہ آور ہونے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ اس صورتحال میں ابو عبید اپنے گھوڑے سے اتر پڑے اور پیادہ حملہ آور ہوئے۔ اپنے قائد کی اقتداء میں بہت سے مسلمان مجاہد بھی پیادہ حملہ آور ہو گئے اور تلواروں سے جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمان اپنے گھوڑوں کو چھوڑ چکے تھے اور پیدل ہی سپاہی فارس کے ہاتھی اور گھوڑ سواروں اور پیادہ فوج کا مقابلہ کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے تیر انداز اپنے گھوڑوں کے بدکنے کی وجہ سے مجبوراً ایک طرف ہٹ گئے تھے۔ اس خطرناک صورتحال میں اسلامی افواج نے بہادری کی فقید المثال داستان رقم کی۔ وہ دشمن کی ہر لحاظ سے برتری کے باوجود میدان کارزار میں ڈٹ گئے۔ اہل فارس کا سب سے زیادہ مہلک ہتھیار ان کے وہ ہاتھی ہی تھے جو مسلمانوں کی صفوں میں کھلبلی مچا رہے تھے۔ ابو عبید نے اپنے مجاہدین کو حکم دیا کہ تم ہاتھیوں کے گرد جمع ہو جاؤ اور ان کے زیر بند کاٹ ڈالو اور ان پر سوار فوجیوں کو نیچے گراؤ۔ پھر وہ خود آگے بڑھے اور ایک سفید ہاتھی پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس کا زیر بند کاٹ ڈالا جس کے نتیجے میں فیبان نیچے گر گئے۔ اب تمام مسلمان مجاہدوں نے بھی اسی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے تمام ہاتھی سواروں کو نیچے گرا کر انہیں قتل کر ڈالا، لیکن بذات خود یہ ہاتھی اسلامی لشکر کے لیے ایک مصیبت بنے ہوئے تھے کیونکہ سب ہاتھی تربیت یافتہ تھے۔ ابو عبید نے ان سے جان چھڑانے کی تدبیر کی۔ انہوں نے اپنے کمانڈاروں سے مشورہ کیا۔ انہیں مشورہ دیا گیا کہ اگر ہاتھیوں کی سونٹ کاٹ دی جائے تو یہ مر جاتے ہیں۔ ابو عبید نے فوراً سفید ہاتھی پر حملہ کیا اور اس کی سونٹ پر تلوار کی ضرب لگائی۔ ہاتھی نے ابو عبید کو زمین پر پٹک دیا، پھر اپنے قدموں تلے راؤنڈ ڈالا۔ ابو عبید شہید ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے بھائی حکم بن مسعود نے اسلامی علم تھاما اور آگے بڑھے۔ انہوں نے ہاتھی کو اپنے بھائی ابو عبید سے دور ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ہاتھی نے انہیں بھی راؤنڈ ڈالا۔ پھر ایک کے بعد دیگرے ان کے افراد کے پاس کمان پہنچی جنہیں ابو عبید نے مقرر کر رکھا تھا۔ ان میں ان کے 3 بیٹے دہب، مالک اور جبر بھی شامل تھے، مگر یہ سب شہید ہو گئے اور اسلامی لشکر کی قیادت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آ گئی۔ دن ڈھلنے کا آخری وقت آن پہنچا تھا۔ کچھ مسلمان فوجی واپس پل عبور کر کے پیچھے ہٹ گئے تھے اور میدان جنگ سے آہستہ آہستہ پسپائی بڑھتی جا رہی تھی۔ عبداللہ بن مرثد ثقفی نے یہ صورتحال دیکھی تو جلدی سے پل توڑ دیا اور اعلان کیا کہ جہاں تمہارے سپہ سالار شہید ہوئے وہاں تم بھی شہید ہو جاؤ یا کامیابی حاصل کرو۔ اس نے لوگوں کو نہر عبور کرنے سے روک دیا۔ لوگ مثنہ کے پاس آئے۔ مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی ناراض ہو کر عبداللہ بن مرثد کی پٹائی کر دی اور پوچھا، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ تاکہ لوگ دشمن کے خلاف ڈٹ کر لڑیں۔ عبداللہ بن مرثد کا یہ اجتہاد صحیح نہیں تھا کیونکہ پل ٹوٹ جانے کی وجہ سے بہت سے مسلمان نہر میں گر پڑے اور سپاہی فارس کے دباؤ کی وجہ سے وہ غرق ہو گئے۔ صحیح طریقہ یہ تھا کہ باقی مسلمانوں کو بچانے کے لیے وقتی طور پر پسپائی اختیار کی جاتی۔ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا تھا۔ انہوں نے وہ پل دوبارہ جوڑنے کا حکم دیا، جبکہ وہ خود اور کئی دیگر مجاہدین دشمن کے مقابلے میں جمے رہے۔ اسی طرح انہوں نے مسلمانوں کو تحفظ فراہم کیا، حتیٰ کہ سب پل کے ذریعے نہر پار کر گئے۔ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، ہم تمہارے پیچھے موجود ہیں،
تم اطمینان سے نہر عبور کر جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم اس وقت تک دشمنوں کے سامنے ڈٹے رہیں گے جب تک کہ تم پار نہ چلے جاؤ، پس اپنے آپ کو نہر میں ڈبو کر جان نہ گواؤ۔ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاصم بن عمرو اور خالد ذہبی جیسے کمانڈروں نے سب سے آخر میں نہر عبور کی۔ بہمن جادویہ نے بچے کچے مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے اس ارادے میں اس لیے کامیابی حاصل نہ ہو سکی کہ مثنہ بن حارثہ نے قیادت سنبھالتے ہی بڑے منظم طریقے سے اسلامی افواج کو بچا لیا تھا۔ بلا شبہ ان مجاہدین نے جنہوں نے اسلامی فوج کو دشمن سے تحفظ دیا، دشمن کے بالمقابل ڈٹے رہنے میں بڑی جرت کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت اسلامی فوج کے 5000 افراد پیچھے ہٹتے ہوئے پل کے ذریعے سے نہر پار کر گئے، جبکہ تقریباً 4000 مجاہدین شہید ہوئے۔ ان میں صحابہ اکرام بھی موجود تھے جو مدینہ سے ابو عبید کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ ان پسپا ہونے والوں میں تقریباً 2000 فوجی واپس مدینہ چلے گئے اور مثنہ بن حارثہ کے پاس 3000 کے لگ بھگ فوجی رہ گئے۔ دوسری طرف اس کے باوجود کہ مسلمان بڑی نازک صورتحال میں گرفتار ہو چکے تھے، سپاہی فارس کے 6000 آدمی مارے گئے۔ دشمن کے مقتولوں کی یہ تعداد مسلمانوں کی جرأت، دلیری اور استقامت کا بڑا واضح ثبوت ہے۔